بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں ٹک ٹاک بینڈ ہوئی۔ بہت خوش ہوں، پاکستانیوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ بے حیائی کا ایک بڑا دروازہ بند ہوا، مگر دو خدشات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں چند دن بعد دوبارہ سے کھل نہ جائے، العیاذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ ٹک ٹاک کے ساتھ وی پی این بھی بند ہونا چاہیے تاکہ بے حیائی کے اس بند دروازے کو تالا بھی لگ جائے اور کانی آنکھ سے دیکھنے والوں کے لیے اور ناچنے نچوانے والوں کے لیے کوئی سوراخ بھی باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ آپ سب کے مسلسل اور سخت احتجاج اور بے حیائی کے خلاف جہاد پر پی ٹی اے نے اس چینی اپلیکیشن کی انتظامیہ کو بار بار متنازع اور نامناسب مواد ہٹانے کے لیے ہدایات جاری کی تھیں اور وقت بھی دیا، مگر ایپ انتظامیہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ بالآخر پیارے ملک پاکستان کو اس غلاظت سے پاک کر دیا گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کرے کہ یہ پابندی ابدی ثابت ہو اور اس کے ذریعے جو گھر گھر بے حیائی عام ہوئی اس کے اثرات تک ختم ہو جائیں۔ دنیا کی یہ مشہور اپلیکیشن 500 ملین سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کی گئی۔ اس کا مالک یعنی فاؤنڈر آج چائنا کا 9واں امیر ترین انسان ہے، جس کی عمر صرف 36 سال ہے۔ اس نے چائنا میں یہ ایپ 2016 میں انٹروڈیوس کرائی، جبکہ 2017 میں دنیا بھر کے لیے لانچ کر دیا گیا۔ آج ٹک ٹاک 75+ لینگویجز میں اویلیبل ہے۔ ٹک ٹاک کو بین کرنے کا جو اقدام ہمارے ہاں اب اٹھایا گیا ہے، انڈیا میں کئی ماہ پہلے اٹھایا گیا تھا۔ دنیا بھر میں کسی بھی گورنمنٹ کا اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے اور اپنی عوام کو گویا زندگی بخشنے کے مترادف ہے۔ مسلمان کے لیے تو اس کو بین کرنا گویا ایمان بچانا ہے۔ انڈیا نے تو اسے اس لیے بند کیا تھا کیونکہ جب چائنا اور انڈیا کے بارڈر کلیشز سٹارٹ ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے ایز اے پروٹیسٹ 59 چائنیز ایپس اپنے ملک میں بلاک کر دیں۔ ان ایپس میں مشہور زمانہ ٹک ٹاک بھی تھی، جبکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم نے اسے اپنے جذبہ ایمانی کی خاطر بلاک کروایا۔ ٹک ٹاک وہ دماغی بیماری ہے، وہ شیطانی اور دماغی بیماری جس کے صرف انڈیا میں 20 کروڑ ایکٹیو یوزرز موجود تھے۔ جب سے یہ ایپ بند ہوئی تو کروڑوں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور نارمل زندگی بحال ہوئی۔ پاکستان میں ٹک ٹاک کے تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ ایکٹیو یوزرز ہیں، جنہیں اب موت کے منہ سے نکال لیا گیا ہے۔ یعنی یہ بیماری پاکستان میں بھی فی الحال ختم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ فار ایور۔ کہنے کو تو یہ انٹرٹیننگ اور فنی ایپ ہے، مگر اصل میں یہ ڈسٹرکشن اور تباہی ہی تباہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کے خلاف جہاد میں امت اب جاگ چکی ہے۔ پاکستانی یوتھ بھی اب سوشل میڈیا کا استعمال اسلام مخالف نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کرنے لگی ہے۔ یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان واقعی بے حیائی فحاشی سے پاک ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجیے، مگر صرف اسلام کی سربلندی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔